فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد و اتفاق کی زندگی گزاریں، ایک ہی مسئلہ، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اب میرے بھائیوں کہ ایک ہی قرآن، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کعبہ اور سب کچھ ایک ہے، اس کے باوجود اتنے فرقے ہیں، اتنی ٹولیاں ہیں، اتنی جمعیتیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے گروہ بن گئے ہیں۔ یہ اس کی بات نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ سارے فرقے تو ہیں، لیکن ان میں سے وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ طائفہ منصورہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرقوں سے الگ تھلگ مدد کا وعدہ فرمایا ہے، طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ، وہ جماعت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی سرفرازی حاصل ہے، اس میں بھی ٹکڑے بن رہے ہیں، اس میں بھی گروہ بندی ہو رہی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اس میں بھی لوگ تحزب کر رہے ہیں، الگ تھلگ ہو رہے ہیں، الگ الگ گروہ بنا رہے ہیں، الگ الگ سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اور اس طرح سے بکھراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا، ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کر دوں، سب جانتے ہیں لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دعوت کے کام میں جو جمعیت اور جماعت کا کام ہے، جو مشن کا کام ہے، توحید و سنت کی ذمہ داری، اس کی دعوت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سلفیوں کو عطا فرمائی ہے، اہل الحدیث کو عطا فرمائی ہے، اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ مشن کتنا بڑا مشن ہے، اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو اور اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اپنے درمیان کسی بھی طرح کا دراڑ پیدا نہ ہونے دینا، دراڑ پیدا نہ ہونے دینا۔ امت کے سلف کی وہ باتیں یاد رکھنا بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں ماتحت رہ کر کے متحد رہنا، اتحاد کے ساتھ ماتحتی کے ساتھ اتحاد یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ فرقہ پرستی کے ساتھ الگ تھلگ ہو کر کے انسان اغوا اور پیشوا بن کر کے زندگی گزارے۔ آدمی الگ تھلگ ہو جائے، ٹکڑا بن جائے اور پیر بن کی زندگی گزارے، صدر بن کی زندگی گزارے، باس بن کی زندگی گزارے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ماتحت بن کی زندگی گزارے لیکن متحد ہو کر کے زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں ختم کر رہا ہوں 2-4 منٹ کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل سب جانتے ہیں نا، ان دونوں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا، دائی، معلم، والی کی حیثیت سے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا، وہ چلے گئے، اپنے کام میں لگ گئے۔ اس کے بعد جب ابو موسیٰ اشعری کو جب بھیجا اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ بھی آ گئے ہیں تو فوراً انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس حیثیت سے تشریف لائے ہیں؟ ایک نظام ہے زندگی کا، ایک نظام ہے دعوت کا، ایک نظام ہے توحید و سنت کے مشن کا۔ وہ نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ ایک نظم ہونا چاہیے، کوئی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی مامور ہوگا، کوئی پیشوا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا۔ کیا کہا امیر کی حیثیت سے آئے ہو یا مامور کی حیثیت سے آئے ہو، یعنی امیر کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، میں آپ کے ماتحتی میں کام کروں گا، بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تیار ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی نے آپ کو مامور بنا کر کے بھیجا ہے اور میں امیر ہوں تو آئیے میں بتاتا ہوں کیسے کام کرنا چاہیے، یعنی ایک نظم ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ اگر دونوں اپنی والی کریں گے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، وہ کہے گا میں یہ کام کروں گا، تو آپ بتائیے کہ کہاں سے اتحاد رہ پائے گا اور کہاں سے دعوت کا مشن کامیابی سے چل پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ بشرا والا تنفرا، بشرا والا تنفرا، بشارتیں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اور دونوں ایک دوسرے کی اتباع کرو، یعنی دونوں ایک دوسرے کی بات مانو، آپس میں اختلاف نہ کر لینا۔ دو ہی لوگ ہو، اگر دو ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
तालमेल के साथ अगर नहीं रहोगे, इख्तिलाफ कर लोगे, तो याद रखो कि तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, तुम्हारा काम कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। आज हालत ये है कि एक ही मिशन के लोग, अहलुस सुन्नत वल जमात, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ताइफे मंसूरा होने की तौफीक अता फरमाई है, नाजिया होने की तौफीक अता फरमाई है, जमात का है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस जमात पर अल्लाह का हाथ है, जिस जमात पर अल्लाह का मदद का वादा है, उसके दरमियान भी इंतशार हो रहा है, उसमें भी टुकड़े हो रहे हैं, उसमें भी दिलों के अंदर दूरियां पैदा हो रही हैं, और कोई छोटी छोटी बात लेकर के अलग थलग होने को गवारा कर लेता है, लेकिन अपने जमीर को कुचलना गवारा नहीं करता है। याद रखो, पसपाई का बहुत बड़ा रास्ता है ये, इसकी बुनियाद पर हम मदद से महरूम कर दिए जाएंगे, वरना जमात पर अल्लाह का हाथ है, जमात पर अल्लाह का हाथ है, जमात ये अल्लाह की रहमत का जरिया है, और इफ्तिराक व इंतिशार ये याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब है इस उम्मत के ऊपर। तो बहुत ही बुनियादी मसला है।